الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأعظم الرسل وأكرم الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سارے بلند آواز سے درشی پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام مکرم حاضرین، محترم سامعین، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں فقیر، حقیر، ناچیز، ادنا سا طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے کتاب مقدس، مطہر، منور، معطر، بابرکت، باسعادت میں سے کچھ تلاوت کی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بزرگو، آج کے جمعۃ المبارک دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کیا، پھر انہوں نے عشق مصطفیٰ کیسے نبھایا. ایک ہے منہ سے دعویٰ کر دینا کہ میں عاشق رسول ہوں، اور ایک ہے کر کے دکھا دینا، عملاً دکھا لینا. جس طرح کے حالات آئیں وہ حالات برداشت کرتے ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے.
یمن کا ایک بزرگ تھا، وہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پہ آتا اور آ کر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ ایک حاسد پیدا ہو گیا، وہ جب دیکھتا تھا کہ بزرگ روزانہ نبی کے روضے پہ آ کے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو اس حاسد نے بزرگ کی دعوت کی کہ اللہ والے میں نے آپ کی دعوت کی ہے، میری دعوت قبول کرو۔ تو اللہ والے نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ اب اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ میرا میزبان مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا، کافی دیر گزر گئی، نہ کھانا آیا، نہ پانی آیا، نہ وہ واپس آیا، میں پریشان، کیسی میری دعوت کی، کیسا میرا میزبان ہے، نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا، نہ واپس آیا۔ تھوڑی دیر گزری تو کیا دیکھا، وہ بھی آیا، ساتھ اور نوجوان بھی تھے، اور آ کر کہنے لگے تو روزانہ نبی کے روضے پہ درود پاک پڑھتا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، آج میں تیری زبان کاٹتا ہوں، جا نبی کو کہہ دے تجھے زبان دے دے۔ انہوں نے اللہ والے کو پکڑا، جکڑا اور منہ سے زبان نکال کے کاٹ دی۔ جب زبان کاٹی تو ٹکڑا زبان کا اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیا، جا نبی کو کہہ دے تجھے زبان دے۔ اب اللہ کا ولی، اللہ والا روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، وہ زبان کا ٹکڑا ساتھ لاتے ہوئے باہر نکلے۔ اب سوچنے لگے کہاں جاؤں، تو عشق نے کہا کہ جس کی محبت میں تو نے زبان کٹوائی ہے اس کے روضے پہ کیوں نہیں جاتا۔ دوبارہ وہ اللہ کا ولی حضور علیہ السلام کے روضے پہ آیا، زبان تو تھی نہیں، دل سے جو ما فی الضمیر بیان کر سکتا تھا وہ کہتا رہا، بیان کرتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ وہیں نیند آئی، نیند میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتی کیا ہوا؟ آقا روزانہ آپ کے روضے پہ آتا تھا، حاضری دیتا تھا، درود و سلام پڑھتا تھا، ایک حاسد گستاخ نے میری دعوت کی اور دعوت میں اس نے زبان کاٹ دی کہ جا نبی کو کہہ دے تجھے زبان دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا زبان مجھے تو دکھا۔ جب دیکھا ہاتھ میں زبان کا ٹکڑا نہیں، تلاش کر رہا ہے زبان، کیا دیکھا کہ وہ زبان کا ٹکڑا حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا منہ کھول۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور علیہ السلام نے وہ زبان کا ٹکڑا میری زبان کے ساتھ لگا دیا۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میری زبان صحیح سالم تھی۔ پھر آقا کے دربار پہ حاضری دیتا رہا، درود و سلام پڑھتا رہا۔ ایک دن ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے ولی میں نے آپ کی دعوت کی ہے، دعوت قبول کرو۔ اب اللہ کے ولی پریشان کہ پہلے دعوت قبول کی، انہوں نے زبان کاٹ دی، پتہ نہیں گردن کاٹنے کا پروگرام ہے، لیکن دعوت کرنا بھی سنت، دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے۔ اس یمنی بزرگ نے، اللہ کے ولی نے دعوت قبول کر لی۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب ان کے ساتھ چلا تو راستہ وہی تھا، اور وہی کمرہ تھا جہاں پہلے بیٹھا تھا، اس کمرے میں دوبارہ بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، پانی بھی آ گیا، کھانا بھی آ گیا، بڑی عزت، ادب، احترام، اکرام، اعزاز۔ میں نے پوچھا نوجوان تو کون ہے میری عزت کرنے والا، میرے اتنا ادب احترام کرنے والا؟ پہلے تو یہاں آیا تھا میری زبان کاٹی گئی تھی، تو کون ہے میری اتنی عزت کر رہا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا آپ کھانا کھا لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کھانا کھا لیا،
اب نوجوان نے یمنی بزرگ کو کہا میرے ساتھ چلو، جب ساتھ گیا تو ایک دروازہ تھا، دروازہ کھولا، نوجوان نے کہا اندر دیکھو، جب اندر دیکھا تو ایک خنزیر باندھا ہوا تھا، خنزیر باندھا ہوا ہے۔ یمنی بزرگ نے کہا یہ خنزیر کیسے، کہاں سے آیا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا یہ اصلی نسلی خنزیر نہیں، یہ میرا باپ ہے۔ جب آپ حضور کے روضے پہ درود و سلام کے گیت گاتے تھے، درود و سلام کا ترانہ گاتے تھے، پڑھتے تھے، میرا باپ جلتا تھا، بھنتا تھا، سڑتا تھا، اس کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب اس نے آپ کی زبان کاٹی اور آپ ادھر چلے گئے، پیچھے یہ خنزیر بن گیا۔ اب میں نے اس لیے دعوت کی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ کے آمنہ کے لال کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ عشق ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان تو کٹا دی، عشق مصطفیٰ میں بے وفائی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ میں اور آپ ہیں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کا طریقہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کا جنازہ بھی نکالتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی دکھاتے ہیں۔ ایک اور عاشق رسول ہے، محبت کی بات ہے، جنہوں نے حضور سے محبت کی پھر محبت کو نبھا کے دکھایا۔ ایک عاشق رسول جس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے نیک متقی پرہیزگار بادشاہ تھے، اور اس کے غلام تھا جس کا نام تھا ایاز، اور ایاز کا بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد۔ تو وہ سلطان محمود غزنوی جب اس کو بلاتے تھے کہتے محمد ادھر آ جاؤ، محمد میری بات سنو، محمد فلاں کام کر کے آؤ، محمد فلاں چیز لے کر آؤ۔ ایک دن ایاز کے بیٹے محمد کو بلایا، یوں کہا او ایاز کے بیٹے اور میرے غلام کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو ایاز غلام حیران ہو گیا، پوچھنے لگا بادشاہ سلامت کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے؟ کیوں؟ پہلے آپ میرے بیٹے کو بلاتے تھے محمد ادھر آؤ، آج محمد نہیں کہا غلام کے بیٹے ادھر آؤ، کیا وجہ ہے؟ میرے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ بادشاہ نے کہا تو نے اپنے بیٹے کے نام رکھا ہے میرے نبی کے نام کے ساتھ، آج میرا وضو نہیں تھا، بغیر وضو کے میں تیرے اپنے نبی کے نام کیسے لیتا؟ یعنی وہ ایسے بزرگ، ایسا عشق ان کے اندر تھا کہ بغیر وضو کے نبی کا نام ہی نہیں لیتے تھے، بغیر وضو کے نبی کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اور آج ہم اللہ معاف فرمائے کیا کرتے ہیں؟ تو جب عشق ہوتا ہے، سچا عشق ہوتا ہے، دل کے اندر کڑن ہوتی ہے، پھر ایک طریقہ بھی، ایک حکم بھی، ایک سنت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ جائے تو پھر دل کے اندر ایک غم پیدا ہو جاتا ہے، ہوں میں نبی کا امتی، طریقہ میرا غیروں والا، ہوں میں نبی کا امتی، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، شکل و صورت، لباس، چال ڈھال، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سارے کام یہ یہود و نصارہ والے، یہ کیسا عشق ہے؟ ایک اور عاشق رسول ہے جس کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد برف کے بلاک پہ لٹا دیا۔ ہم دکان سے تھوڑی سی برف ہاتھ میں لے کر آئیں تو کتنے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں لیتے ہیں پھر دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھ تبدیل کرتے رہتے ہیں، ہاتھ میں برف نہیں رکھی جاتی، ان کا پورا جسم برف پہ لٹا دیا۔ کافی دیر وہ برف پہ پڑے رہے، جب برف سے نیچے اتارا تو کہنے لگے بتا جسم ٹھنڈا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس عاشق رسول نے گرج کے جواب دیا ظالمو، تم نے جسم کو تو گرم ٹھنڈا کر دیا، لیکن میرا ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا ہے۔
جسم کو تو تم ٹھنڈا کر سکتے ہو، میرے ایمان کو تو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ ایک اور عاشق رسول ہے جس کے نام ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث کا سبق دے رہے ہیں، اور شاگردوں نے دیکھا استاد کے چہرے پہ تبدیلی آ رہے، رنگ بدل رہا ہے، کبھی کوئی رنگ کبھی کوئی رنگ، یعنی ایک پریشانی، جس طرح کسی کو کی تکلیف ہوتی ہے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ پڑھاتے رہے، جب حدیث کا سبق ختم ہو گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو کہا پیچھے دیکھو کیا چیز ہے، کرتا اٹھا کر۔ جب کرتا اٹھایا تو کیا دیکھا، ایک بچھو تھا جس نے 17 ڈنگ مار لیے تھے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ پہلے بتا دیتے، ہم اس کو نکال دیتے، آپ ڈنگ کھاتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ فرمایا ہاں نبی کی حدیث پڑھ رہا تھا، اگر میں اپنے بچھو کے تکلیف کو دیکھنا شروع کر دیتا تو میرے نبی کی حدیث کی بے ادبی ہوتی تھی۔ ڈنگ برداشت کر لیے، نبی کی حدیث کی بے ادبی نہیں کی۔ اور آج ہم نبی کا ذکر سنا رہے ہوتے ہیں، کہیں سے تھوڑی کال آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے، دوڑتے ہیں جی اہم کال آ گئی ہے، یعنی نبی کی بات سے بھی کوئی اہم کال ہے، نبی کی بات سے کوئی اہم بات ہے، نبی کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں ایک ادنی سے آدمی کی بات کی خاطر۔ یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ ایسے ورغلاتا ہے، ایسے وسوسے میں ڈالتا ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ سن کر اس کے دل میں ذکر مصطفیٰ نہ آ جائے، اس کے مصطفیٰ کی محبت نہ آ جائے، شیطان ہمیں دور کرتا ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دکھ برداشت کر لے گا، ہر غم برداشت کر لے گا، لیکن آمنہ کے لال کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ ایک اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے۔ قرآن پاک کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو وہ بخاری شریف ہے، اور اس بخاری شریف کے اندر 7275 حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ اور یہ جو حدیثیں لکھنے والے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، اور بعد نے لکھا ہے 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اب ان کا عشق دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا ان کو عشق تھا، کتنی محبت تھی۔ جب یہ حدیث لکھنا شروع کرتے، ہر حدیث لکھتے وقت آب زمزم کے ساتھ وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھتے، پھر اس کے بعد استخارہ کرتے، پھر خوشبو لگاتے اور روزہ رکھتے، اس کے بعد حدیث لکھتے تھے۔ 16 سال انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، کتاب بخاری شریف، 16 سال، اور 16 سال انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ نبی کی حدیث کا ادب، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ آج ہم کیا ادب کرتے ہیں؟ ہمارے اندر تو ادب ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارے دل میں نبی کا عشق ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کا ادب کرتے، احترام کرتے، عزت کرتے، تکریم کرتے۔ صرف زبانی کام نہیں چلتا، عملاً کام ہوتا ہے، اپنا کر کے دکھائے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث کا ترجمہ لکھا، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا ہے، اور ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جس کے بارے خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ جو ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جہاں میرے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔
یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور اتنا اعلیٰ ہے کہ عرش بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا اعلیٰ ٹکڑا ہے کہ جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جہاں آقا آرام فرما رہے ہیں یہ جنت ہے، اور جنت میں زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے۔ جہاں ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں ہمارے آقا زندہ ہیں، مردہ نہیں۔ اور ہمارے آقا وہاں روضہ پاک میں اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال زندہ کرتے ہیں، مردہ نہیں کرتے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں، اور دنیا کی زندگی سے بھی وہ اعلیٰ زندگی ہے۔ تو خیر بہرحال محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی کی ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کرتے آب زمزم کے ساتھ، 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھتے، پھر خوشبو لگاتے، استخارہ کرتے، اور روزے کی حالت میں نبی کی حدیث لکھتے اور ریاض الجنہ میں ترجمہ کیا۔ پھر آگے عشق مصطفیٰ دیکھو، انہوں نے اپنا نقصان برداشت کر لیا، عشق مصطفیٰ میں انہوں نے تھوڑی بھی لچک نہیں آنے دی۔ یہی محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے کشتی کا۔ جب کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کرایہ لینے والے کرایہ لینے کے لیے آئے تو اپنے جیب سے تھیلی نکالی، اب وہ کرایہ دیا تو ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے دیکھ لیا کافی سارے اشرفیاں ہیں، اشرفی سونے کی ہوتی ہے، سونے کے سکے ہوتے ہیں، تو اس نے یہ شور کر دیا میرے اشرفیاں چوری ہو گئیں، میرے پیسے چوری ہو گئے۔ اب تلاشی ہونی شروع کر دی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، اس نے تو دیکھ لیا میرے پاس پیسے ہیں۔ سب کی تلاشی ہوتے ہوتے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آنے لگے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے، پتہ نہیں چلنے دیا، وہ تھیلی نکالی اور نیچے دریا میں ڈال دی۔ اب کتنے اشرفیاں تھیں؟ 6 لاکھ اشرفیاں تھیں۔ 6 لاکھ، ہمارے تو یہاں کے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ تو جب تلاشی کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کچھ بھی نہ نکلا۔ بعد میں وہ آدمی کہنے لگا حضرت آپ کے پاس اشرفیاں تو تھیں، کہاں گئیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو اشرفیاں میری تھیں، تو نے بہتان لگا دیا، اگر وہ اشرفیاں میں دریا میں نہ پھینکتا، تو کہتا نہیں یہ میری اشرفیاں ہیں، میرے پہ چوری کا الزام لگ جاتا، چوری کا بہتان لگ جاتا، تو قیامت تک کوئی بخاری شریف کی حدیث لینے کے لیے تیار نہ ہوتا، جی اس کا لکھنے والا تو چور تھا۔ میں نے 6 لاکھ اشرفیاں یہ نقصان برداشت کر لیا، لیکن عشق مصطفیٰ کے ساتھ بغاوت نہیں کی۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، اپنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن نبی کی سنت کی توہین نہ ہو، نبی کی حدیث کی توہین نہ ہو، نبی کی سنت کی بے ادبی نہ ہو، نبی کی ذات کی بے ادبی نہ ہو، نبی کے ساتھ گستاخی نہ ہو، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مال بھی بچ جائے، ہم مرضی بھی کر لیں، اپنی خواہش والی زندگی بھی گزارتے رہیں، نبی کی سنتوں کی توہین بے ادبی جنازہ بھی نکالتے رہیں اور پکے عاشق بھی بنے رہیں، ایسا عشق نہیں ہوتا۔ 2 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا اپنی من چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، یا نبی کی محبت میں پھر نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا پڑے گا۔ ایک اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ اب یہ پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، نیچے دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو پتہ جب چل گیا اب میں شہید ہو جاؤں گا، میں اکیلا ہوں، لڑ رہا ہوں، یہ کافی سارے ہیں، اب میں شہید ہونے کے قریب ہوں، دعا مانگے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی حفاظت فرمانا، میرے جسم کو دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ دشمنوں نے کہا تھا ہم اس کو
قتل کر کے اس کی گردن کاٹ کر سولی پہ چڑھائیں گے، لٹکائیں گے۔ تو جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اب یہ قریب گئے ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے، اللہ نے اب کیسے حفاظت کی؟ جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں اپنی جان کٹا دی، تیر برداشت کر لیے، نیزے برداشت کر لیے، اب اللہ نے کیا حفاظت فرمائی؟ کسی جنگل کے ہاتھی کو نہیں بھیجا، شیر کو نہیں بھیجا، کوئی بڑا درندہ نہیں بھیجا، اللہ نے عاشق رسول کی شہد کی مکھیوں کے ذریعے حفاظت کی۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، اب جو مشرک جاتا اس قریب تو شہد کی مکھی آتی، ان کو ڈنگ مارتی، وہ چیختا ہوا واپس آتا۔ سارے پریشان، اتنی شہد کی مکھیوں کی فوج آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم رات کو اٹھا لیں گے، رات کو مکھیاں چلی جائیں گی، رات کو اٹھا لیں گے، گردن کاٹ لیں گے۔ ان کو پتہ نہیں کہ جو رب دن کو عاشق رسول کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ رات کو بھی عاشق رسول کی حفاظت کر سکتا ہے۔ رات ہوئی، اللہ نے بارش برسا دی، اور بارش اتنی برسی کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو، لاش کو وہیں سے لے کر محفوظ جگہ جا کر ڈال دیا۔ تو جب عشق مصطفیٰ سچا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی پکی ہوتی ہے، پھر اللہ حفاظت بھی کرتے ہیں، اور دشمنوں سے اللہ بچاتے بھی ہیں۔ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، جس کا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بدر کے میدان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک حارث، اس کو قتل کیا تھا، تو حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں باندھے ہوئے ہیں، اعلان کر دیا اس کو روٹی بھی نہیں دینی، اس کو پانی بھی نہیں دینا، اس کو باہر بھی نہیں آنے دینا۔ اب نبی کا غلام ہے، اندر جکڑا ہوا ہے، تو زینب بنت حارث، وہ اس گھر کی عورت تھی جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسطرہ مانگا، اس عورت نے اسطرہ دے دیا۔ اب وہ وہیں بیٹھے تھے، اس عورت کا بچہ چلتا چلتا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے کھیل رہے ہیں، اور ہاتھ میں اسطرہ ہے۔ جب عورت نے دیکھا میرا بچہ دشمن کی گود میں بیٹھا ہے، دشمن کے ہاتھ میں اسطرہ ہے، اب اس دشمن کو تو عنقریب قتل کر دیا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ دشمن اپنے قتل سے پہلے میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے غم کو دیکھا، دکھ کو دیکھا، تو فرمایا دیکھو تیرا یہ خیال ہے میں بچے کو قتل کر دوں گا، میں اس کو قتل نہیں کرتا، میں تو اس سے پیار کر رہا ہوں، یہ میرا بھی بچہ ہے۔ اس عورت کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ وہ زیادہ گھبرا رہی ہے، بچے کو چھوڑ دیا، جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی، پیاس لگی، اب انہوں نے تو کھانا پینا بند کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دربار میں التجا کی، اللہ میں بھوکا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، مہربانی کرو میرے بھوک پیاس کا انتظام کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت سے انگور بھیج دیے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، جب عشق مصطفیٰ ثابت کرو گے ہمارے لیے بھی مدد آئے گی، ہم کمزور ہیں۔ اب جب جنت سے انگور ہے، وہ انگور کھا رہے ہیں۔ وہ عورت زینب بنت حارث جب اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے تو کیا دیکھا کہ نبی کا غلام، نبی کا سچا عاشق انگور کھا رہا ہے۔ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، عورت کہنے لگی میں خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا،
لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد. لوہے سے جکڑے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، تالے بند ہیں، ہم نے کچھ دیا ہی نہیں، انگوروں کا موسم ہی نہیں، لیکن یہ انگور کھا رہے ہیں. تو اس عورت نے کہا خبیب یہ کہاں سے انگور آ گئے ہیں؟ دروازے تو بند ہیں، تالے تو بند ہیں، ہم نے دیے ہی نہیں، اور تیرے پاس یہ تازے انگور اور انگوروں کا موسم ہی نہیں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، میں نے اللہ سے مانگا، میرے اللہ نے مجھے کھلائے ہیں. جو رب حضرت مریم کو بند کمرے میں بے موسمی پھل دینے پر قادر ہے، وہ رب عاشق رسول کو بھی بے موسمی پھل کھلانے پہ قادر ہے. اب وہ وقت آ گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھانے کا. جب سولی پہ چڑھانے کے لیے لے آئے، پوچھا خبیب تیری آخری کوئی خواہش ہو تو بتا دے، آخری کوئی تمنا ہو، آرزو ہو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دعونی اصلی رکعتین، مجھے چھوڑو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز سے جب فارغ ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ظالمو، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم کہتے شاید خبیب قتل ہونے کے ڈر سے نماز کو لمبا کر دیا، ورنہ میرا دل کرتا تھا میں لمبا سجدہ کرتا، لمبی نماز پڑھتا. میں نے جلدی نماز اس لیے پڑھ دی کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے یہ قتل سے ڈر گیا ہے. نماز پڑھ لی. اب سولی پہ چڑھانے لگے تو اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق مصطفیٰ چیک کرنے لگ گئے، جانچنے لگے کہ اس کے اندر عشق مصطفیٰ کتنا ہے. ایک ظالم نے کہا خبیب تجھے سولی پہ چڑھا رہے ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ تجھے چھوڑ دیں، یہاں تیری جگہ تیرے نبی کو لے آئیں، تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق دیکھو، شیر کی طرح گرج کے جواب دیا ظالموں میرے سر سے پاؤں تک جسم کا قیمہ بنا دو، یہ مجھے قبول ہے. مدینہ پاک میں مکہ شریف میں میرے آقا کے پاؤں مبارک پر ایک انڈا چبھے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ عشق مصطفیٰ ہے. جسم کے ٹکڑے ہو جائیں یہ برداشت ہے، میرے آقا کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے، کانٹے والی بھی تکلیف پہنچے، یہ برداشت نہیں ہے. آج ہم بھی تھوڑا سوچ لیں، اگر کوئی نبی کی سنت زندہ کرنا چاہے کہتے جی دل بڑا کر دیں، نبی کی سنت زندہ کریے، پر لوگ مذاق اڑا دینے، لوگ تانے دیں دینے، لوگ انج کہندے نے انج کہندے نے. انہوں نے تو نبی کی محبت میں جسم کے ٹکڑے کرا دیے، نبی کے عشق سے بے وفائی نہیں کی. تو میں نبی کی محبت میں تانے نہیں سن سکتے؟ تو میں نبی کی محبت میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بات نہیں سن سکتے؟ یعنی نبی کی سنت کا جنازہ نکالنا یہ ہمارے لیے آسان ہے، ایک تانا سن لینا یہ مشکل ہے. یہ کیسا عشق مصطفیٰ ہے؟ جب انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، آنکھیں نکلوا دیں، پسلیاں توڑوا دیں، سینے چرا دیے، آگ کے انگاروں پہ لیٹ گئے، گرم ریت کو اپنا بستر بنا لیا، سارے دکھ اٹھا لیے، عشق مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کی. پھر اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا. کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے، افریقہ کے پہاڑوں میں پہنچے، جنگلوں میں پہنچے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ 18 صحابہ اپنے ساتھ لیے، پہلے اللہ سے دعا مانگی
اور اس کے بعد جنگل کو خطاب کیا، ایھا السباع والحشرات، اے جنگل کے درندوں، جنگل کے جانوروں، کیڑوں مکوڑوں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ارحلوا، اے جانوروں، درندوں، پرندوں، تم جنگل چھوڑ کے چلے جاؤ، انا منزلون، ہم نبی کے غلام یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ فمن وجدناہ بعد قتلناہ، ہمارے اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی درندہ جانور پہاڑ میں جنگل میں ہمیں ملا، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا خَرَجَ حَارِبًا، کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے یہ اعلان کیا تو جنگل سے درندے جانور نکلنا شروع ہو گئے۔ حتیٰ ان السباع تحمل اولادها، حتیٰ کہ درندے اپنے اپنے بچوں کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ فرأى الناس ذلك اليوم عجبا، لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، ولم يروه قبل ذلك، اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وكان السبع يحمل اشجاله، درندے اپنے اپنے بچے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ والذئب اجراعه، بھیڑیے اپنے اپنے بچے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ والحیۃ اولادها، سانپ اپنے اپنے بچے لے کے جا رہے ہیں۔ وَهِيَ خَارِجَةٌ سَرَابًا سَرَابًا، سارے کے سارے قطار در قطار جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب عاشق رسول، اس کے اندر سچا عشق تھا، نبی کی سنت کی عزت ادب احترام کرنے والا تھا، نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا تھا، نبی کے طریقے پہ چلنے والا تھا، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا تھا، جنگل کے درندے بھی بات مانا کرتے تھے۔ جب سے ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں کی توہین شروع کر دی، نبی کے طریقوں کی بے ادبی شروع کر دی، آج جنگل کے درندے دور کی بات ہیں، اولاد بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اولاد بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے جی کیا کریں، میری اولاد میری نافرمان ہے۔ اس سے یہ پوچھے کہ دیکھو تو اپنے نبی کا کتنا نافرمان ہے۔ اگر تیری اولاد تیری نافرمانی کرے، تو کہتے ہیں میرا بڑا دل دکھتا ہے جب میں اور آپ نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا میرے آقا کا دل نہیں دکھتا؟ میرا دل دکھے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ جب آقا کا دل مبارک دکھے گیا تو پھر ایک اللہ کے ولی کو خواب آیا، اللہ کے ولی کو خواب آیا۔ دیکھو نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ برحق ہے، ولی کی کرامت برحق ہے۔ اب اللہ کے ولی کو خواب آیا، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو زخم دیکھتے ہیں۔ آقا، آپ کا سینہ مبارک، جس سینے کی قسم اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے، جس سینے کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، وہ سینہ مبارک زخمی۔ آقا نے فرمایا ہاں، جن کے لیے ساری ساری رات رویا کرتا تھا، جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدے میں گزار دیتا تھا، جس امت کو ہر موقع پہ میں نے یاد رکھا، وہ میری امت میری سنتوں کا جنازہ نکال کے، سنتوں کو ذبح کر کر کے میں آمنہ کے لال کے سینے مبارک کو زخمی کر رہے ہیں۔ آج ہم تو فیشن بناتے ہیں، ہم تو فیشن پرست بن چکے ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھا، انگریز کو دیکھا، غیر مسلم کو دیکھا، یہودی کو دیکھا، وہی چہرہ بنانا اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھا یہ فیشن پہ میرے نبی کا دل کتنا دکھ رہا ہے، میرے نبی کے سینے پہ کتنے زخم لگ رہے ہیں ہم عاشق رسول۔ یہی عشق ہے۔ آج ہمارے طور طریقے پہ، آج ہماری چال ڈھال پہ یہودی خوش، عیسائی خوش، نصرانی خوش، ہندو خوش، غیر مسلم خوش، میرا آقا غمگین ہے۔ ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو، ہر بندے کے اعمال روزہ پاک میں پیش ہوتے ہیں، میرے نبی کو دکھائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا فلاں تھی، فلاں کا بیٹا فلاں، یہ اس کے عمل ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں، یہ اس کے عمل ہے۔ جب میرے گندے عمل جاتے ہوں گے تو میرے محبوب کے دل مبارک پر کیا گزرتی ہوگی؟
تو میں عرض کرا تھا جنہوں نے نبی کی سنت کا ادب کیا، احترام کیا، قدر کی، نبی کے طریقے پہ چلے، عشق مصطفیٰ میں اپنی جان کے ٹکڑے کرا دیے، بیویوں کو بیوہ کرا دیا، بچوں کو یتیم کرا دیا، اللہ نے کائنات کو ان کے تابع کر دیا۔ ایک اور میرے نبی کا صحابی ہے جس کا نام حضرت سفینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سفینہ نام سفینہ نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ ان کا نام جو تھا بعد نے لکھا، ان کا نام تھا رباح، بعد نے لکھا اس کا نام تھا مہران۔ اب سفینہ نام کیوں ہے؟ چند صحابہ سفر میں جا رہے تھے، چلتے چلتے تھک گئے، تو انہوں نے اپنی تلواریں، اپنے نیزے، اپنے جو کمانیں تھیں، ڈھالیں تھیں، وہ سارے حضرت رباح کے اوپر رکھ دی۔ جب حضور نے دیکھا سب کے تیر، تلواریں، کمانیں یہ اٹھا کے آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا انت سفینہ، تو تو کشتی ہے۔ سفینہ کا معنی کشتی، تو تو کشتی ہے۔ تو حضور کا یہ لفظ اتنا پسند ہے، انہوں نے اپنا نام ہی سفینہ رکھ دیا۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، جنگل میں لشکر سے بچھڑ گئے۔ اب لشکر تلاش کر رہے ہیں، لشکر مل ہی نہیں رہا، کہاں لشکر چلا گیا؟ تنے تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے۔ جنگل کا شیر جب دیکھا اکیلا آدمی پھر رہا ہے، دوڑتا ہوا، غرغراتا ہوا کھانے کے لیے دوڑا۔ جب قریب آیا تو نبی کے سچے عاشق نے کیا فرمایا؟ یا ابو الحارث، اے ابو الحارث، یہ جنگل کے شیر کی کنیت ہے۔ اے ابو الحارث، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور پروانہ اور مستانہ ہوں۔ کہتے ہیں شیر نے سر جھکا لیا، دم ہلانی شروع کر دی۔ پھر شیر نے آ کر زبان حال سے کہا اگر تو اللہ کے رسول کا غلام ہے تو میں رسول کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ پھر وہ شیر بجائے کھانے کے اس کا رہبر بن گیا۔ بعد نے کہا حضرت سفینہ شیر کے اوپر بیٹھ گئے، بعد نے کہا آگے آگے شیر چلتا رہا، پیچھے پیچھے سفینہ چلتے رہے، لشکر کے ساتھ ملا کر وہ شیر واپس آ گیا۔ جب نبی کا سچا عشق دل میں تھا، عشق نبھانے والے تھے، عشق رسول میں سب کچھ قربان کرنے والے تھے، پھر جنگل کے شیر بھی راستہ بتلایا کرتے تھے۔ جب سے عشق مصطفیٰ صرف ہماری زبان تک رہ گیا، دل سے نکل گیا، نبی کا طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، نبی کے طریقے مطابق خوشی ہمیں اچھی نہیں لگتی، نبی کے طریقے مطابق غمی ہمیں اچھی نہیں لگتی، نبی والا چہرہ، لباس، چال ڈھال، سونا جاگنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو پھر آج اولاد بھی نافرمان ہے۔ اولاد کا ہاتھ ہے، باپ کا گریبان ہے، اولاد کے ہاتھ میں جوتی ہے، ماں کے سر پہ بج رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی بڑا دل دکھتا ہے، دل تو دکھتا ہے نا، ذرا یہ بھی سوچیں میں بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اللہ بھی صابر ہے، ورنہ پہلے امتوں میں جو گناہ ہوا ہے وقتی طور عذاب آ جاتا تھا، اسی وقت عذاب آ جاتا تھا، آج عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک پہرا دے رہی ہے۔ آج اگر نبی کی دعا نہ ہوتی میرا آپ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اس رب کا کرم ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ آج کے بعد جتنے زندگی کے لمحات ہمارے بچے ہوئے ہیں، ہم یہ نیت کریں ہم نے لوگوں کے تانوں کی برداشت نہیں کرنی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ مذاق اڑاتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے آقا کے غلام ہیں اور اپنی غلامی، آقا کی غلامی کو نبھا کر دکھائیں گے، اپنے آقا کی سنتوں پہ چلیں گے، اپنے آقا کے طریقوں پہ چلیں گے، اپنے آقا کو راضی کریں گے تاکہ کل قیامت والے دن اپنے آقا کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ لیں۔